بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے میڈیا پر ایک خبر زینت بنی تھی کہ وہاڑی کے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر قائد اعظم کے مجسمے سے کوئی شخص ایک اینک اتار کے لے گیا، جس کی گونج ایوان اقتدار تک پہنچی اور بزدار سرکار نے حکم جاری کیا کہ قائد اعظم کی اینک فوری واپس لگائی جائے۔ یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ کا یہ قدم تو بڑا اہم تھا اور قائد اعظم جیسی ہستی کی اینک اتارنا ایک قابل شرم اقدام بھی تھا، لیکن کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اندھیرے میں واش روم جانا پڑے تو انسان کتنا عاجز اور بے بس محسوس کرتا ہے؟ دروازے تک جاتے جاتے کئی ٹکریں لگ جاتی ہیں۔ اگر کسی کی آنکھیں ہی نہ ہوں یا وہ نابینا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی اور اس کے گھر والے کس اذیت سے گزرتے ہوں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جو حال ہی میں ہوا۔ ایبٹ آباد کے رہائشی محمد ساجد کے گھر بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام شہاب رکھا گیا۔ اس بچے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت بچہ ہے، بالکل ٹھیک تھا۔ پھر اچانک ایک دن اس کی بینائی چلی گئی، اور جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا دیکھ نہیں سکتا تو وہ باپ جو مزدوری کرتا تھا اسے لے کے مارا مارا ہسپتالوں کے دھکے کھانے لگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ٹھوکریں کھانے لگا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور اسے ایسا لگا کہ اس کے بیٹے کی جگہ اس کی اپنی زندگی تاریک ہو گئی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ 6 لاکھ روپے اور ایک آنکھ کا بندوبست کرو۔ اب وہ بیچارہ کہاں سے آنکھ لاتا اور کہاں سے لاکھوں روپے؟ اس کی جیب میں تو ایک پھوڑی کوڑی بھی نہیں تھی۔ پھر شہاب کے ساتھ کیا ہوا بڑی دلچسپ اور جذباتی کہانی ہے، لیکن یہ کہانی پوری کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کرناٹکا کے مشہور سپر سٹار پنیت راج کمار کی آنکھیں ضرورت مند افراد کو عطیات کر دی گئی۔ پنیت راج کمار ایک بہت کم عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئے، اور یہ اداکار جو تھے اپنی زندگی میں فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھے۔ انہیں اپو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد اخباروں نے خبر لگائی کہ بے وقت موت کے بعد بھی پنیت راج کمار اپنی آنکھوں کا عطیہ کر کے لوگوں کے دلوں کو چھونے میں کامیاب رہے۔ ان کی عطیہ کردہ آنکھوں نے 4 نوجوانوں کو بینائی کا تحفہ دیا جن کی زندگی سے اندھیرا ختم ہوا۔ ان میں 3 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 3.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو عطیہ کیے ہوئی آنکھوں سے بینائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم تو اندھے ہیں ہی۔ ہم نے سیالکوٹ میں کیا کیا؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آنکھیں سری لنکا میں عطیہ کی جاتی ہیں؟ سری لنکا نے دنیا کو اب تک تقریباً 83,000 سے زیادہ کارنیاز جو ہیں عطا کی ہیں، جن میں 40% تو پاکستان کو ملے۔ اور ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ ہم فون ٹیکنالوجی، مشینری، گندم و چینی کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی باہر سے منگواتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال اعضاء فیل ہونے کی وجہ سے 50,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، جن میں 15,000 گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک طرف سری لنکا ہمیں آنکھیں دیتا ہے اور ہم اس کے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور 2,000 سے زیادہ لوگ ہر سال سری لنکا کی وجہ سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صرف کراچی میں 30,000 افراد کو سری لنکا سے بھیجے گئے آنکھوں کے عطیات ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں 15 مہینے کے شہاب کی، جس کی روشنی چھن چکی تھی، اور اس کے باپ کے پاس نہ تو 6 لاکھ تھے اور نہ ہی عطیہ کی آنکھیں۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے تنگ آ چکا تھا۔ ایسے میں شہاب کے والد کو کسی نے کراچی میں آئی بینک سوسائٹی کا بتایا، اور جب شہاب وہاں پہنچا تو ڈاکٹروں کے پاس آنکھ موجود ہی نہیں تھی، جبکہ خدشہ یہ تھا کہ اگر بچے کی آنکھ فوراً نہ بدلے تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغ کا وہ سسٹم جو آنکھوں کو دکھاتا ہے وہ رسپونڈ کرنا ہی چھوڑ دے۔ ڈاکٹرز نے شہاب کے باپ کو بتایا کہ امریکہ سے 5 آنکھیں آ رہی ہیں، ان میں 1 ہم شہاب کو لگا دیں گے۔ اب شہاب کو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر فیصل مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ وہ اب تک کوئی 2,000 کارنیاز تبدیلی کے آپریشن کر چکے ہیں، مگر اتنے چھوٹے بچے کا پہلی باری آپریشن کر رہے ہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں میں سفیدی تھی اور یہ بالکل نہیں دیکھ پا رہا تھا، بس اس کا ایک ہی حال تھا کہ اس کی آنکھ کا کارنیا چینج کر دیا جائے۔ اتنے چھوٹے بچے کا آپریشن کرنا بذات خود ایک بڑا خطرہ تھا، بڑے مسائل تھے اس میں۔ بھوکے پیاسے شہاب کو 5 بجے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ جب شہاب کی ایک آنکھ کھلی تو وہ بری طرح متاثر تھی۔ شہاب کی اپنی آنکھ کا کارنیا اندر چپکا ہوا تھا، اس کی پوری آنکھ متاثر تھی، جسے ٹھیک کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی۔ شہاب تو بچہ تھا جبکہ عطیہ کیا ہوا کارنیا سائز میں بڑا تھا۔ جب آنکھ کی پیون کاری شروع ہوئی تو کارنیا پھڑک کر باہر نکل رہا تھا، اور ڈاکٹر فیصل مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر ساجد
جو اینستھیزیا کے ماہر ہیں ان سے کہا کہ اس کے جسم کا دباؤ کم کریں، اور یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ڈاکٹر ساجد نے بڑے اچھے انداز سے کیا۔ اس کے جسم کا پریشر کم ہوا تو میں نے اس پر ٹانکے لگانا شروع کر دیے۔ ہم بڑی احتیاط سے سب کچھ کر رہے تھے، ایک ایک ٹانکا بڑی سوچ سمجھ کے لگا رہے تھے، اور ہمارے پاس معمولی سی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کارنیا کے آپریشن کا تقریباً جو ہوتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے، لیکن اس آپریشن میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ عام طور پہ کارنیا تبدیلی کے آپریشن میں 12 ٹانکے کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں 18 ٹانکے لگانے پڑے۔ اب شہاب کی پٹی کو سب بے چین تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھ کر جب شہاب ہنسا تو اس کے تو والدین کی دنیا بدل گئی، بہت ہی خوش تھے۔ جبکہ اس کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں نے شہاب کی مسکراہٹ دیکھی تو ان کی خوشی بھی ناقابل دید تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچہ مسکرایا اور ماں باپ نے اس کا ماتھا چوما تو اتنی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ بچے کو نئی زندگی مل گئی۔ اب شہاب کا روٹین کا چیک اپ جاری ہے، اور پھر اس کی دوسری آنکھ کا کارنیا بدلنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ملک میں ہزاروں شہاب ایسے ہیں جو آنکھوں کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان سب کو بھی زندگی کی روشنی لوٹانے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آنکھیں عطیہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ روزمرہ کی چیز استعمال کرنے کے بعد کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں یا صدقہ کر دیتے ہیں۔ وہ آنکھ جو قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور دنیا میں کسی کی کائنات بدل سکتی ہے۔ آج اگر ہمیں سائنس نے موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو اسے ہم صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنا لیں، اور اس مقصد کے لیے ایسے اداروں کی خدمات لینی چاہیے جو روزانہ کسی نہ کسی شہاب کی زندگی روشن کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے بتا دیا کہ آنکھیں عطیہ کرنا غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ عین کار ثواب ہے۔ جو شخص اس دنیا سے چلے جانے والے شخص کی آنکھیں پا کر دیکھے گا، اس کے تمام نیک کاموں میں عطیہ کرنے کا حصے دار رہے گا۔ جبکہ آنکھیں عطیہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری آنکھ نکال دی جاتی ہے، چہرہ خراب نہیں ہوتا، صرف آنکھوں سے کارنیا نکالا جاتا ہے۔ جسم سے روح نکلنے کے بعد 8 گھنٹے کے اندر اندر کارنیا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے مردے کو اسپتال لے جا کر یا لے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے معمولی سے آپریشن سے کارنیا حاصل کر لیا جاتا ہے، لیکن آنکھ عطیہ کرنے کے لیے زندگی میں ہی قانون کے مطابق وصیت لازم کرنا ہے، اور اپنے لواحقین کو یہ باور کروا دے کہ اس کی آنکھیں عطیہ کرنی ہیں۔ ایسا کام جو کسی کو نئی زندگی دے سکتا ہو، یقیناً آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، اور اس چیز کو اپنانے سے اس دنیا میں شاید کوئی اندھا نہ رہے اور کڈنی فیل ہونے سے کسی کی موت نہ ہو۔ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ اپنی وصیت میں لکھیں کہ ان کی آنکھیں عطیہ کیا جائیں۔ تو پھر پاکستان میں آنکھوں کے کارنیا سے محروم لوگوں کی دنیا روشن ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے اعضاء عطیہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال عبدالستار عیدی ہیں، جنہوں نے اپنی دونوں آنکھیں عطیہ کی تھیں۔ ایک فوت ہوئے ہوئے شخص کی آنکھوں کئی گھنٹے تک زندہ رہتی ہیں، جس کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی حکومت اس معاملے پہ تھوڑی سی توجہ دے کے پاکستان میں موجود 3.5 لاکھ خاندانوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مہنگائی کو روکنا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، نوکریاں اور گھر بھی نہیں ہم دے سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کریں۔ قائد اعظم کے مجسمے کی نئی اینک تو یقیناً لگ گئی ہوگی۔ اب حکومت کو ضرورت ہے ایسے قدم اٹھائے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کی اینک مل جائے۔ ایسا نظام بنایا جائے کہ ہر تحصیل کی سطح پہ اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنے والوں کے اہل خانہ بغیر کسی مشکل میں ڈالے یہ کام سر انجام دیا جا سکے۔ صحت کا نظام موجود ہے، بس حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔